ساتھ ہے، کیونکہ یہی وہ بدنصیب خطہ ہے جو 47 سے پہلے تو انتہائی زرخیز ہوا کرتا تھا، ذہنی اعتبار سے بھی اور فصلوں کے اعتبار سے، لیکن 1947 میں اس وقت کی نیشنل کانفرنس کی قیادت نے یہاں پہ یہ جو خونی لکیر ہمارے اس علاقے کے سینہ کے اوپر قائم کی، تب سے لے کر آج تک یہ لوگ مشکلات کا شکار رہے، جنگیں دیکھی ہیں، لیکن جتنا خوف اور دہشت ہم نے اس بار دیکھا ہے وہ ان جنگوں کے دوران بھی نہیں دیکھا ہے۔ بی جے پی لیڈر ایڈوکیٹ مرتضی خان نے ضلع پونچھ کے سرحدی بلاک بالاکوٹ کے کئی علاقائی السلام جات کا دورہ کر کے علاقائی عوام کے مسائل و مشکلات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر علاقائی السلام کے ماذین نے بنیادی سہولیات کو لے کر بہت سارے مسائل و مشکلات ان کے سامنے رکھے، جن میں پختہ بنکر، طبی سہولیات، تعلیم، پانی، بجلی، سڑک و دیگر۔ اس دوران ایڈوکیٹ مرتضی خان نے علاقائی عوام کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ میری یہ کوشش رہے گی کہ یہاں کی عوام کو بر وقت تمام تر بنیادی سہولیات دستیاب ہوں۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ تمام متعلقہ افسران سے میں بات کروں گا اور کوشش کریں گے کہ یہاں ایمبولینس جو ہے اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے۔ مرزا خان صاحب اس علاقے کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے حال بال پوچھا ہے، جب یہ جو گولہ باری ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ پتہ لگانے کے لیے آئے اور لوگوں کا دکھ درد پوچھا ہے، تو لوگوں کو حوصلہ افزائی کیا ہے۔ تو پھر کچھ لوگوں نے اپنے مطالبے بھی رکھے ہیں کہ بینکروں کا مسئلہ ہے، آگے بینکر نہیں ہے تو بینکر ہر گھر میں انڈیویجل بینکر ہونا چاہیے۔ جناب مرتضی خان صاحب نے اس علاقے کا دورہ کیا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کی جو اس دونوں ملکوں کے درمیان میں جو کشیدگی تھی، جس میں لوگوں کا کافی نقصان اور لوگ پریشان حال رہی پچھلے دنوں میں، تو لوگوں کی اس مشکل حال میں لوگوں کا پتہ کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں تو ان کو کوئی سیکیورٹی ریزن نہیں ہوا ہے۔ یہاں کی وقتی سرکار جو ہے، جو ہماری جموں کشمیر سرکار ہے، اس میں ہمارے پچھلے دنوں منتری جو جل شکتی کے تھے ان کا وزٹ رہا ہے، لیکن اس علاقے میں کوئی نہیں آیا ہے۔ ان کو کوئی سیکیورٹی ریزن تھی، لیکن ہمارے لیڈر اور ہمارے لوگوں کے لیے ہمارے جو لیڈر ہیں، قائد ہیں، ان کو کوئی سیکیورٹی ریزن نہیں تھا، وہ ہمارے بیچ آئے ہیں۔ آج میں یہ فینس سے آگے کا علاقہ جو ہماری 2 پنچایتیں ہیں یہاں پہ بھروتی اور دراٹی، یہاں کے لوگوں سے ملنے کے لیے صبح سے اس علاقہ میں موجود ہوں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی مشکلات کو سمجھا جائے، جانا جائے۔ یوں تو میں واقف ہوں ان کی مشکلات سے، بلکہ ان کی مشکلات آج کی نہیں ہے، 1947 سے گولی اور گولہ، چاہے بندوق کی گولی ہو یا توپ کا گولہ ہو یا گرنیڈ ہو یا مائنز ہوں، ان کا ان لوگوں کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ یہی وہ بدنصیب خطہ ہے جو 47 سے پہلے تو انتہائی زرخیز ہوا کرتا تھا، ذہنی اعتبار سے بھی اور فصلوں کے اعتبار سے بھی، لیکن 1947 میں اس وقت کی نیشنل کانفرنس کی قیادت نے یہاں پہ یہ جو خونی لکیر ہمارے اس علاقے کے سینہ کے اوپر قائم کی، تب سے لے کر آج تک یہ لوگ مشکلات کا شکار رہے ہیں۔ جب بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان چھوٹا موٹا تصادم ہوا، اس کا فوری رد عمل اس خطہ کے اوپر واقع ہوتا رہا اور یہاں کے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں کے لوگوں کو جانی زیاں اور مالی نقصانات کا وقتاً فوقتاً سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس بار بھی یہ اس مصیبت سے بچ نہ سکے، انتہائی خوف اور ہراس کا ماحول انہوں نے دیکھا۔ مجھے یہاں کے سرپنچ صاحب، دراٹی کے سرپنچ صاحب بتا رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے جب میں دراٹی میں تھا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے کئی جنگیں دیکھی ہیں، لیکن جتنا خوف اور دہشت ہم نے اس بار دیکھا ہے وہ ان جنگوں کے دوران بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو ان لوگوں کی مشکلات جہاں جہاں پہ بھی میں گیا ہوں، بظاہر سب سے بڑی ڈیمانڈ ان کی یہی کہ یہاں پہ اچھی حالت میں بنکرز موجود ہونے چاہیے سب کنبوں کے لیے، تاکہ مشکل کی گھڑی میں اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے اہل خانہ کو محفوظ رکھنے کے لیے بنکر کا استعمال کیا جا سکے۔ جو اس وقت تک کی یہاں پہ بنکرز کی تعمیر، جو میں نے کئی جگہ پہ ان کا معائنہ بھی کیا، دیکھا بھی ہے،
وہ انتہائی ناقص ہے اور رہنے کے قابل نہیں ہے. تو میں نے ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا. میں مرکزی وزارت داخلہ کے ساتھ رابطے میں ہوں، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے بھی میں رابطے میں ہوں، اور ڈویژنل ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کے ساتھ بھی کنٹیکٹ میں ہوں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی. اور میں ان کو پچھلے کئی دنوں سے بار بار یہ ریمائنڈ کروا رہا ہوں کہ ہماری پہلی ترجیح لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہاں پہ بنکر قائم کرنا ہے.